والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. محترم معزز پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر ایک کو دینی تعلیم حاصل کرنے اور کرانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت ہے. اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب کرتے ہیں. اسی لیے اکابر کا کہنا ہے ہمیشہ اس سعادت پر شکر گزار بنو. جتنا شکر گزار بنو گے اتنی سعادت مندی میں اضافہ ہوتا رہے گا. اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان والو خوب شکریہ ادا کرو. اے داؤد کے خاندان والو خوب شکریہ ادا کرو. بہت کم میرے بندوں میں شکر گزار ہوا کرتے ہیں. آج کل کائنات میں شکر گزاری دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. ناشکری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اور ناشکری چھیننا اللہ کے لیے لمحات کا کام ہے. ناشکری پر نعمتوں کا چھیننا اللہ کے لیے لمحات کا کام ہے. اکبر الہ آبادی نے اسی کو کہا کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، ایسے ایسے ویسے ویسے بن گئے. اکبر الہ آبادی یہ بتانا چاہتے ہیں کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا دبدبہ تھا، کیا حسن و جمال تھا، کیا حشم و قدم تھے، اور کیا معیار زندگی تھی، کیا شان، کیا شوکت، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا رتبہ، کیا کرسی. لیکن سیکنڈز میں اللہ کا ایسا فیصلہ ہوا بڑے کے بڑے عہدے پر فائز لوگ آج چپراسی بن گئے. نیچے ایک چھوٹی سے مسجد کے دامن میں کھڑے ہو کر بھیک مانگ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلا کر پھر رہے ہیں. کاسائے فقیری کو سامنے لا کر پیش کر رہے ہیں اور ہر ایک سے یہ التجا کر رہے ہیں واسطہ دے کر، ارے ہم تمہیں واسطہ دیتے ہیں ہمارے فلاں شہنشاہ کے اولاد ہونے کا، فلاں شہنشاہ کے احسان اعظم کا. وہ ایک زمانے کے مغل اعظم کے بادشاہ رہ چکے ہیں، فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا فلاں ہوا. اپنے آبا و اجداد کی تمام تعریفیں گنا کر بھیک مانگنے تک کی نوبت آ گئی. اسی لیے کہتے ہیں ان نعمتوں پر اتراؤ مت. نعمتوں پر اترانا اللہ کو بالکل پسند نہیں. نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو. یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، ایک ہے ظاہری، ایک ہے باطنی. ایک ہے خیر والی نعمت، ایک ہے شر والی نعمت. زحمت بھی حقیقت میں نعمت ہی ہے. جیسے کہا گیا صحت جہاں پر نعمت ہے بیماری بھی وہاں پر نعمت ہے. اگر بیماری نہ ہوتی بندگی کہاں سے ملتی؟ اگر بیماری نہ ہوتی استغفار کہاں سے ملتا؟ اگر بیماری نہ ہوتی اللہ سے لو لگا کر التجا کرنا، درخواست کرنا، عبدیت کو ظاہر کرنا کہاں سے نصیب ہوتا؟
اگر بیماری نہ ہوتی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کہاں سے کرتا؟ بیماری ہے تبھی تو اس کے دل اور دماغ میں یہ بات بس رہی ہے، کھٹک رہی ہے، اے اللہ میں غلام ہوں، تو میرا آقا ہے، اے اللہ میں غریب ہوں، تو ہی اکیلا امیر ہے، اے اللہ میں محتاج ہوں، تو محتاج الیہ ہے، یا اللہ میں مرزوق ہوں، تو رازق ہے، جو کچھ ہے میرے پاس وہ تیرے وجہ سے ہے، میری ذاتی کوئی چیز نہیں۔ فرعون کیوں ہوا؟ بیماری نہ آنے کی وجہ سے۔ حامان کیوں ہوا؟ بیماری نہ آنے کی وجہ سے۔ نمرود کیوں ہوا؟ بیماری نہ آنے کی وجہ سے۔ شداد کیوں ہوا؟ بیماری نہ آنے کی وجہ سے۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا سمجھا؟ جو کچھ ہے دنیا میں ہے، دنیا میں کھاؤ پیو موج اڑاؤ اور ختم کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا گیا ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنو، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت کہ اللہ نے ہم سب کو قرآن کا غلام بنایا، قرآن کے تابع دار بنایا۔ ہم سب اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں، اور اللہ کا حکم قرآن پاک ہے۔ اب ہم سے یہ پوچھا جاتا ہے ذرا بتاؤ اللہ کا کلام کے تابع دار کتنے فیصد ہیں ہم؟ ہماری فیصد بتاؤ، کتنے فیصد ہم تابع دار ہیں؟ کتنے فیصد ہم اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں؟ کتنے فیصد ہم قرآن کے وفادار ہیں؟ کتنے فیصد ہم قرآن کے غدار ہیں؟ اگر دیکھا جائے قرآن ہماری زندگی میں 1% بھی نہیں ہے۔ 1%، کسی کی زندگی میں 3%، کسی کی زندگی میں 5%، کسی کی زندگی میں 10%، کسی کی زندگی میں بس زیادہ سے زیادہ 20 اور 30%۔ اللہ کی چند بندیاں ہیں جن کی زندگی میں قرآن 80-90% ہوگا۔ لیکن ہم اگر ذاتی زندگی میں دیکھا جائے قرآن کہاں ہم کہاں، قرآن کے احکام کہاں ہم کہاں، نماز کہاں ہم کہاں، روزہ کہاں ہم کہاں، تعلیمات اسلام کہاں ہم کہاں، سنتیں کہاں ہم کہاں، اسلامی معاشرہ کہاں ہم کہاں، چہ نسبت خاکرہ با عالم پاکرہ، ہر طرح کی دوریاں دن بدن ہوتی چلی گئی۔ ہمارے پاس اب تک بھی وہ تمام نعمتیں جو حاصل ہونی چاہیے وہ نعمتیں بالکل غیر حاصل ہو گئی ہیں۔ اسی لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو اور اللہ سے یوں کہو کہ میرے رب جو کچھ آج تک ہوا ہے اور جو کچھ اس کے بعد ہوگا، اے اللہ تیرے فضل و کرم سے ہوا ہے، تیرے ہی فضل کرم سے ہوگا، یا اللہ تیرے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، تیری عنایت کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، تیرے جو کچھ بھی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، متوجہ ہو رہی ہیں، اسی کے بدولت ہم سب کچھ ہیں۔ ہر چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ تم آج عزت اور شان کی زندگی گزار رہی ہو تو یہ اللہ کی وجہ سے۔ اللہ نے تمہیں ذرا برابر حسن و جمال دیا، یہ اللہ کے طرف سے۔ اللہ نے صلاحیت دی، یہ اللہ کے طرف سے۔ اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا، اللہ کے طرف سے۔ اللہ نے آپ کو نیک صالح اولاد دیا، یہ اللہ کے طرف سے۔ اللہ نے آپ کو اچھی بہو عطا فرمائی، یہ اللہ کے طرف سے۔ اللہ نے آپ کو اچھے داماد دیے، یہ اللہ کے طرف سے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، سلامت دی، نواز سے پوترے دیکھنے کی توفیق دی، یہ بھی اللہ کی طرف سے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب ہم لوگ شکریہ کیا، یہاں تک کہ بعض اللہ کے نیک برگزیدہ بندے یوں فرماتے ہیں ہم اپنے پلک کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پلکوں کا شکریہ، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے پلک نہیں ہے سمجھ جاؤ، پلک جن پلکوں کو ہم لوگ ٹمٹماتے رہتے ہیں، وہ پلکیں جس کے بغیر ہماری آنکھیں سوزش سے بچ نہیں سکتی، کسی بھی گرد و غبار سے بچ نہیں سکتی، ان آنکھوں کی پلکوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایک مرتبہ اے اللہ جزاک اللہ، یا اللہ تیرا شکریہ، یا اللہ تیرا شکریہ، یا اللہ تیرا شکریہ اگر آپ کہتے رہیں گے، جتنے بار آپ نے پلکوں کو ٹمٹمایا کیا اتنے بار آپ نے شکریہ ادا کیا؟ نہیں کیا۔ اچھا، ایک سانس باہر نکلتی ہے، ایک سانس اندر جاتی ہے، اندر جانے والی زندگی، باہر نکلنے والی موت۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے بار سانس لیے؟ ہر سانس ایک زندگی ہے، ہر زندگی پر ایک شکریہ ہے۔ جتنے بار ہم نے سانس لیا کیا اتنے بار ہم نے شکریہ ادا کیا؟
سوچنے کی بات تھی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو کہا گیا سانس کی نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے، پلکوں کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ایک اللہ کا بندہ ای بی میں کام کر رہا تھا، اس کی پلکیں جل گئیں، اس کی پلکیں جل گئیں. ای بی میں کام کرتے ہوئے شاک ایسا جھٹکا مارا کہ پلکیں جل گئی، چہرہ جل گیا، ناک جل گئی. اب ہوا کیا؟ اب وہ بیچارہ آرٹیفیشل پلکیں بنانے لگا، لیکن وہ نیچے اتری تو اوپر چڑھتی نہیں، اوپر چڑھ گئی تو نیچے اترتی نہیں. اب کرنا کیا چاہیے؟ ارے بھی اس کا علاج کرنا چاہیے. اس بندے کو آنکھوں کے اندر کے جلن سے، سوزش سے بچانے کے لیے لکوڈ خریدا گیا. لکوڈ، اس کا ایک ڈراپ جو 15 منٹ میں آنکھوں پہ ڈالنے کا حکم دیا گیا، وہ ایک ڈراپ 150 روپے کا. اب اندازہ لگائیے، 15 منٹ میں ایک ڈراپ ڈال رہے ہیں، 15 منٹ میں ایک ڈراپ ڈال رہے ہیں، 15 منٹ میں ایک ڈراپ ڈال رہے ہیں. جب تک جاگتا رہے گا ڈراپ ڈالتے رہنا پڑے گا. اب کتنا مہنگا ہو گئی، کتنی مہنگی ہوگی دوا وہ. اب شام میں بیچارہ کبھی کبھار وہ ڈراپ ختم ہو جائے چیخیں نکل جاتی تھی، نیند بھی نہیں آتی تھی، اور آنکھوں پر وہ ڈراپ ڈال کر کئی بینڈیج باندھ کر اسے سلایا جاتا تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ نے ہمیں ایسی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اگر ہم سے پلکوں کی قیمت وصول کی جائے، ہم اس پلکوں کی قیمت بھی وصول نہیں کر سکتے. اگر اللہ کہہ دے چلو بھائی، جیسے کرنٹ بل تم دیتے ہو، پانی کی بل دیتے ہو، پلکوں کی بل بھی دو، سانسوں کی بل بھی دو، اللہ بل لگا دے، جتنا دیکھ رہے ہو شرافت سے اتنی بل دینا، تو دے سکتے تھے کیا؟ سوچنے کی بات. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نعمتوں کا شکر، نعمتوں کا احساس ہمارے اندر بیدار کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما رہا، قرآن پاک کا مہینہ. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ عام طور پر سال میں ایک مرتبہ ہمارا بیان ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ اس عنوان پر گفتگو ہوتی ہے. مستورات سے تفصیل سے بولنا چاہتے ہیں، بول نہیں پاتے، اس لیے اس مرتبہ ہم نے سوچا رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں روزانہ کچھ نہ کچھ آپ حضرات سے کہتے رہیں. روزانہ ایک نظام بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں، ٹائم پر شروع کرنا، ٹائم پر ختم کرنا. 11 بجے سے لے کر 11:30 پونے 12 تک، 12 بجے بس، 11 بجے سے لے کر 12 بجے تک بس کافی ہیں. اگر 11 سے 12 بجے تک تمام خواتین، اس لیے کہ ماشاءاللہ ارے بھائی ظہر کے بعد بچے اسکول سے آ جاتے ہیں، بچے اسکول کو جاتے ہیں 9 بجے، تو آپ حضرات کا جو آسان ٹائم ہے آرام گرام وغیرہ کرنے کے بعد 11 سے 12 ہم نے سوچا روزانہ رمضان میں آپ سے گفتگو کریں. کل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، کل اتوار ہے، کل سے ہی شروع. روزانہ آپ سے 11 سے 12 تک ضروری مسائل، ضروری اسلامی پیغامات، ضروری اسلامی تعلیمات جو آپ تک آج تک پہنچ نہیں سکی. پردہ کسے کہتے ہیں، حیا کسے کہتے ہیں، شرم کسے کہتے ہیں، بھئی حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں، بچوں کی تربیت کیا، مردوں کے حقوق کیا، شوہر کے حقوق کیا، کون محرم کون نامحرم. اتنا لمبا سبق اور اتنی لمبی تفصیلات ہیں، ان سب کو حاصل کرنے کے لیے بہترین موقع ہمارے پاس. اور دوسری بات الحمدللہ ویکیشن بھی جڑ کر آ رہا ہے. ارے بھائی اس مرتبہ کا جو ویکیشن اپریل شروع ہو گیا، ویکیشن بھی جڑ کر آ رہا ہے. اس لیے ہم نے سوچا روزانہ 11 سے 12 تک آپ سے گفتگو ہوگی. آج ہی نہیں، آج اس کی افتتاح سمجھو، اختتام ہے مدرسے کا، افتتاح ہے تفسیر اور پیغامات رمضان کا. اسے کہیں گے دروس رمضان، پیغامات رمضان، اسباق رمضان، جو بھی کہو آپ، اسباق کہو، پیغامات کہو، دروس کہو. علماء اکرام متعین کیے جائیں گے، علماء اکرام گفتگو کریں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمایا والا گفتگو نہیں، بلکہ حضور نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا، شریعت نے کیا فرمایا، علماء نے کیا فرمایا، اتقیاء نے کیا فرمایا، صوفیاء نے کیا فرمایا، اس روشنی پر آپ سے گفتگو ہوگی. جو بہنیں ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنا شروع کر دی وہ انتہائی مبارکباد. جو اب تک شروع نہیں کی گزارش کرتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی وانیم باڑی میں جو جلسے میں گیا تھا، میں سب سے پہلا انعام جب میں دینے کے لیے آگے بڑھا تو ایک بڑے میاں آئے اور انعام
انعامات عام طور پر کیا ہوتا ہے، کوئی انعام اٹھا کر دیتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں. میں سمجھا انعام اٹھا کر دینے کے لیے آ رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا انعام لینے کے لیے آ رہے ہیں. مسجد کے سیکریٹری ہیں اللہ کا بندہ، لیکن ماشاءاللہ اس کے دل کے اندر یہ بات آئی مجھے تو قرآن اس عمر میں پڑھنی ہے، تو اس نے قرآن پاک پورا پڑھا اور ختم کیا. پہلا انعام اس کو، اور نمبرات میں بھی فرسٹ آیا. کتنی شان کی بات. ماشاءاللہ ہمارے مدرسے میں بڑی بڑی عمر کے خواتین بھی پڑھتی ہیں، 66 سال. بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے میں دیکھتے رہتا ہوں، ماشاء کارگزاری سنتے رہتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی ہے، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ترقی نصیب فرمائے. تو یہ مدرسہ آپ سب کا استقبال کرتا ہے، آپ سب کو ویلکم کہتا ہے، آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہے. رمضان کا مبارک مہینہ انشاءاللہ آپ 11 سے 12 تک دروس اسباق رمضان سننے کے لیے، دروس رمضان سننے کے لیے، پیغامات رمضان سننے کے لیے آپ حاضر ہوں گے. جو تراویح میں بتائی جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیلات بتائی جائیں گی، اور تراویح کا بھی انشاءاللہ اہتمام رہے گا. جیسے حسب معمول ہمارے یہاں تراویح کا اہتمام رہتا ہے، اس سال بھی اہتمام رہے گا. گزشتہ 2 سالوں سے تراویح تو الحمدللہ چلتی رہی ماشاءاللہ. بہت دور دور سے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی خواتین آ کر تراویح پڑھی ہیں، قرآن مکمل کی ہیں. انشاءاللہ اس مرتبہ بھی تراویح کا اہتمام رہے گا انشاءاللہ. اب سے لے کر 15 رمضان مبارک تک باقاعدہ روزانہ 2 پارے پڑھ کر انشاءاللہ 15 رمضان تک ہمارا قرآن ختم ہو جائے گا، تاکہ اس کے بعد 5 دن تک اپنے ضروریات جو کچھ پورا کرنا ہے آپ پورا کر لیں. بعد میں انشاءاللہ آخری عشرے میں اگر آپ اعتکاف میں بیٹھنی چاہتی ہیں تو اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے مردوں میں بھی ایک بڑا مجمع انشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے. اس لیے اس تمام خواتین سے گزارش ہے کل سے انشاءاللہ دروس، اگر رمضان مبارک کا چاند اگر مغرب میں نظر آ گیا تو انشاءاللہ کل سے دروس شروع ہو جائیں گے. آپ یاد سے باقاعدہ پابندی کے ساتھ آپ تشریف لائیں. کوئی بھی روزے کا اشکال ہو، رمضان کے روزے کے بارے مسائل ہو، وہ سب انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. کل کا جو پہلا دن ہے وہ مسائل رمضان پر، مسائل روزے پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی. روزے کی حکمت پر گفتگو ہوگی، روزے کے فوائد پر گفتگو ہوگی، روزے کے طبی فوائد پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی. آپ حضرات کے بتایا جائے گا کہ کتنا روزہ ضروری ہے ہم سب کے لیے. ہمارے علاقے میں مردوں کے لیے تو ماشاءاللہ تفسیریں ہیں، بیانات ہیں، دروس ہیں، عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کل سے انشاءاللہ ترتیب بنائے جائیں گے، آپ حضرات ضرور نظام بنائیں. اور تراویح کا جو ٹائم ہے 8:30 بجے، 8:30 بجے انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی، اور 8:30 کے بعد انشاءاللہ تراویح شروع ہو جائے گی. آپ حضرات ضرور تراویح میں بھی تشریف لائیں. اور یہ اوپر کا حصہ مرد حضرات تو ہم لوگ کم ہی بلانے کا ارادہ ہے، زیادہ لمبا چوڑا مردوں کو جمع کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اس لیے خواتین کے لیے کافی جگہ نیچے بھی ہیں، اس کے نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہیں. انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے مستقل نظام رہے گا. آپ ضرور آئیں اور فائدہ اٹھائیں. تراویح میں بھی کچھ ضروری باتیں آپ حضرات سے بتائی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں سریے کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے کو تو بہت ہے لیکن وقت کا دامن تنگ ہے. آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں، امید ہے انشاءاللہ جو باتیں کہی گئی اس پر ضرور آپ حضرات عمل کریں گی. اور اس وقت میں ہم لوگوں نے آپ حضرات سے جو درخواستیں کی وہ اس لیے تاکہ یہ تشنگی یہیں پر ختم نہ ہو، بلکہ ہم آگے بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں تاکہ ہمارے اسباق اللہ کے فضل و کرم سے جاری و ساری رہیں. اللہ تعالی ہمیں سریے کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نسلوں میں علماء حفاظ کو پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام خواتین جتنی آئی ہوئی ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرمائے. اللہ تعالی تمام بچے جو بھی پڑھ رہے ہیں علم نافع عطا فرمائے، علم زار سے حفاظت فرمائے. اور جتنے یہاں پر بڑی خواتین ہیں اللہ سب کو اور اپنے اپنے نسلوں کے ساتھ قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے جو کچھ انعامات ہم نے دیے ہیں اسے بھی قبول فرمائے. یہ انعامات بڑی مختصر ہے، آپ کے شائن نشان نہیں ہے. انشاءاللہ اس سے بہترین انعام اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو جنت میں عطا کرے گا، حشر کے میدان میں عطا کرے گا. وہ سب سے پہلا انعام ہے. میں تمام معلمات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ بچیوں کو پڑھا ہے. اصل تو
انعام دینے کے بھی مستحق وہی تھے۔ اصل میں امتحان بھی اور امتحان لینے والے خواتین کے بھی ہم لوگ شکر گزار ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ بچوں کا امتحان لے کر حوصلہ افزائی فرمایا، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اور اس سے زیادہ ہمارے اس مدرسے کے سرپرست معلمہ، ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے لمبی طویل سفر فرما کر تشریف لائے۔ اور اس کے علاوہ ہم جتنے مہمان یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کے بھی شکر گزار ہیں۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ تشریف لا کر ہمارے مجلس کو رونق بخشی اور آپ نے ماشاءاللہ اعزاز سے بخشا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ حضرات کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں عام طور پر ایک عمومی مسئلہ آپ سنتے ہوئے چلیں کہ عموماً ہم لوگ روزے کی حالت میں بیماری کی عذر پیش فرماتے ہوئے روزے کا ارادہ ہی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جب آپ بیمار ہیں، معذور ہیں، تو شریعت کیوں کہتی ہے آپ کو چاہیے کہ صبح اٹھیں، سحری کریں، نیت کریں روزے کا، اور جب تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اس وقت تک رکھیں، چاہے 9 بجے ہو، 10 بجے ہو، 11 بجے ہو، پھر اس کے بعد آپ اپنے روزے کو افطار کر لیں، آپ معذور سمجھے جائیں گے۔ شروع ہی سے آپ اپنے آپ کو تسلی دے کر معذور سمجھ کر بیٹھ جانا یہ بالکل منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ہاں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دینے کا آئندہ امکان ہے تو ضرور آپ صحت یاب ہونے کے بعد روزہ قضا کریں، اگر امکان نہیں ہے تب جا کر فدیہ ادا کریں۔ یہ حکم ہے شریعت مطہرہ کا، اس بات پر آپ حضرات سب نیت کریں۔ اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ مدرسہ چلتا ہے ہمارے یہاں الجامعہ مرکز علوم، ہاں جی، اس کا بھی آپ حضرات کو ہم لوگ انشاءاللہ وہ جو میں بتا رہا تھا، ہاں ہم لوگ جو استاذ ہمارے ماشاءاللہ جناب صوفی آصف صاحب نائب قاضی مرکز القضاء والافتاء، ماشاءاللہ انہوں نے مغرب سے لے کر عشاء تک بڑی جفاکشی کے ساتھ بچوں کی نگرانی فرما کر اور گرفت فرما کر پکڑ فرما کر وقت ضائع ہوئے بغیر ایک ایک لمحہ کو وصول کرتے ہوئے ان کی تجوید اور ان کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے جو تعلیم کی نگرانی فرمائی، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے شان بدلہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت تمام جتنے بھی خواتین تشریف لائیں ان کو بھی قبول فرمائے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا جو کا جو استعمال ہے وہ بہت مفید ہے ایسے بیماروں کے لیے۔ سحری میں افطاری میں سونے سے پہلے ایک گلاس گنجی جو کی تلبینہ کہ آپ اگر پی لیں گے بڑی طاقت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ الحمدللہ کیا رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم میں سحریے کو رمضان مبارک کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی قدردانی نصیب فرمائے، اور اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر وقت ضائع کیے بغیر ہم لوگوں کو رمضان کی قدردانی کے ساتھ اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تفصیل سے بات انشاءاللہ روزانہ آتی رہے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، نظر بد سے ہم میں سریے کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى یا رب العالمین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما، شر سے حفاظت فرما، جو کچھ کیا ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہمارے خواتین نے بہت محنت کے ساتھ پڑھے ہیں، پڑھائے ہیں. یا اللہ بچوں نے بھی بہت محنت سے پڑھے ہیں. یا اللہ ان پڑھنے پڑھانے کو بے انتہا قبول فرما. یا اللہ اپنے شان ان کو بدلہ نصیب فرما. یا اللہ ہمارے خواتین کی جفاف کشی کو قبول فرما. یا اللہ ہم سے جو کچھ کوتاہی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما. ہم نے بچوں کے یا اللہ اوقات کو کبھی کبھار کسی نہ کسی ذریعے سے یا اللہ ناغہ کر دیے ہوں گے، ضائع کر دیے ہوں گے. اپنے فضل سے اللہ اس کمزوری کو
معاف فرما. یا اللہ جتنے بچیاں پڑھ رہے ہیں جلد از جلد تکمیل قرآن کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ ہر طرح کے خیر مقدر فرما, ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام آئی ہوئی خواتین کے جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ سب اپنے اپنے دلوں میں ایک ایک جائز تمنائیں چھپائے ہوئے ہیں. یا اللہ اس کا تو اچھی طرح علم رکھتا ہے, کیا درد ہے, کیا دکھ ہے, کیا تمنا ہے, کیا تڑپ ہے, کیا فکر ہے. یا اللہ جو کچھ ان کے دلوں میں موجود ہے تو اچھی طرح جانتا ہے. یا اللہ ہم اس سے ناواقف ہیں, اپنے شائن شان ان کے تمام مسائل کو حل فرما. یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما, عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار کی تعلیم عطا فرمائی. لا الہ الا اللہ سے تجدید ایمان کی فکر فرمایا, استغفر اللہ سے تجدید ایمان کے ذریعے سے جو گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی. یا اللہ ان تمام گناہ جو کچھ سابقہ زندگی میں ہم نے کیا ہے ان تمام گناہوں سے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما, توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں ان سب سے توبہ کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے توبہ کی ان کی توبہ کو قبول فرما. یا اللہ اپنے فضل کا, کرم کا, رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ عزت اور شرافت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. خواتین کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما. حجاب کے نعمت سے ہمیں سریے کو نواز دے, حیا کے نعمت سے نواز دے. یا اللہ بے حیائی سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے خواتین نے جو جائز مرادیں دل میں چھپائے ہیں یا اللہ اپنے فضل سے ان کے جائز مرادوں کو پورا فرما. جو بن بیاہ لڑکیاں ہیں ان کو بیاہ کے فیصلے فرما. یا اللہ جو بچیاں سسک رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں اپنے اولاد کے لیے ان کو اولاد والے بنا دے, ان کو اولاد والے بنا دے. اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. رب حب لی من الصالحین. یا اللہ تو اپنے شائن شان وراثت عطا فرما, وارث عطا فرما. یا اللہ تو جب چاہتا ہے کن فیکون کا مالک ہے, حکم فرما دیتا ہے. جن کے اولاد ہیں ان کو نیک بنا, صالح بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ اس مجلس کے یا اللہ جو حاضرین ہیں سب کے حلال رزق کے فیصلے فرما. حلال کھانے, حلال کھلانے اور حلال کھاتے کھاتے دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرما. حرام کے شائبے سے حفاظت فرما. اپنے فضل سے, اپنے کرم سے ہمارے دارالقضاء میں جتنے مقدمات ہوئے ہیں, ہونے والے ہیں, ہو چکے ہیں, سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما. یا اللہ جو یا اللہ دعاؤں کی درخواست کے لیے متوقع ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما. اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسلم ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.